بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ناظرین، بہت ہی خوبصورت نصیحت۔ ایک شخص تھا، اس نے توسہ شریف کے بزرگوں کے متعلق بڑا سن رکھا تھا کہ بڑے ولی کامل ہیں، پائے کے ولی ہیں۔ تو وہ شخص نوجوان آپ کے پاس حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے حضور میں بڑی دور سے ہوں، آپ کا نام سن کر تو میرے دل کی تمنا ہے کہ آپ مجھے کچھ وصیتیں یا نصیحتیں فرما دیں۔ تو توسہ شریف کے پیر پٹھان نے علیہ رحمہ آپ نے انہیں جو نصیحتیں کی وہ بڑی قابل غور ہے، بزرگوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ بیٹا میری یہ وصیت، یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کو اپنے سے کم نہ سمجھنا۔ ہمیشہ خالق کائنات جل جلالہ کو اپنے سے بڑا سمجھنا۔ اگر تو بڑا نہیں نہ سمجھ سکتا تو کم از کم اپنے برابر سمجھنا۔ اللہ اکبر، کمال کی نصیحت، خوبصورت کہ بندہ تصور کر سکتے ہیں ہم کہ بھئی اللہ رب العزت وہ سب سے بڑا، اللہ اکبر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کو ہمیشہ اپنے سے بڑا سمجھنا، اگر تو بڑا نہیں سمجھتا کم از کم اپنے جیسا سمجھنا۔ تو وہ نوجوان ادب کے لحاظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت پیر پٹھان علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ بیٹا رات کافی ہو چکی ہے، ایسا کر رات ادھر آرام کر، صبح ناشتہ کرنے کے بعد چلے جانا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ اب کمرے میں چلا گیا جہاں پر پیر علیہ رحمہ نے اس کے رہنے کے لیے جگہ منتخب کی۔ تو دل میں سوچنے لگا یار اتنی دور سے چل کر آیا، اتنا نام سنا اور ہمیں نصیحت کیا کی کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھنا یا کم از کم اپنے جیسا سمجھنا۔ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ رب العزت کو بڑا نہ سمجھے؟ میرے تو آنے کا مقصد ضائع ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ سوچتا رہا۔ صبح ہوئی نا، جب سو گیا نا، صبح ہوئی تو ناشتہ آ گیا۔ ٹرے تھی ایک، اس کی ایک طرف بنا ہوا گوشت اور ساتھ میں دیسی گھی کی روٹیاں، ساتھ میں مکھن پڑا ہوا تھا، اور ٹرے کی دوسری طرف نا رات کی دال اور رات کا جو لنگر شریف تھا وہ اب اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب وہ کھانے ہی والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، ایک فقیر آ گیا۔ اس نے کہا اے نوجوان، اللہ کے نام پر کچھ دے مجھے بھی، بھوکا ہوں۔ تو اس نوجوان نے دل میں خیال کہ یار اتنا کچھ آ گیا، میں نے تو کھانا نہیں، ایسا کرتا ہوں یہ دال روٹی جو اٹھا کر نا اس فقیر کو دے دیتا ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اس نے دال روٹی کو اٹھایا، فقیر کو دیا، خود وہ بھونا ہوا گوشت اور وہ دیسی گھی کے پراٹھے کو کھانا شروع کیے۔ جب کھا لیا، ناشتے سے فارغ ہوا تو جانے لگا، تو دل میں خیال ہے کیوں نہ میں ایک بار پیر صاحب سے اجازت لے لوں۔ اب پیر پٹھان علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور مجھے اجازت دیں۔ تو پیر صاحب فرمانے لگے بیٹا میری رات والی نصیحت جو ہے وہ یاد ہے؟ اللہ اکبر، رات والی نصیحت یاد ہے؟ تو وہ نوجوان تھا جذباتی ہو گیا، کہنے لگا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہو اور اپنے رب کو اپنے سے بڑا، بلکہ سب سے بڑا سمجھتے ہیں ہم، اپنے سے بڑا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑا سمجھنا یا کم از کم اپنے حضور کا۔ جب اتنی بات تو پیر صاحب جلال میں کہا بیٹا اگر ایسی بات ہوتی نا کہ تو خدا کو اپنے سے بڑا سمجھتا تو ایسے کرتا، وہ بھونا ہوا گوشت اور وہ دیسی گھی کے پراٹھے اس مانگنے والے کو دیتا، خود دال روٹی سے روٹی کھاتا۔ اللہ اکبر، اور کم از کم تو نے اپنے جیسا سمجھا ہوتا نا تو ایسا کرتا، دو روٹیاں تھی، ایک اسے دیتا، اس گوشت میں سے کچھ اسے دیتا اور کچھ آپ کھاتا، پتا ہوتا کہ کم از کم تو نے خدا کو اپنے جیسا تو سمجھا نا، کیونکہ خدا کے نام کا تھا۔ اللہ اکبر، آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے بھی صدقہ و خیرات کرنا ہو تو دیکھتے ہیں کہ کتنے کروں، اور مہمان آ جائے تو پھر کچھ بھی نہیں، ہم اس کے لیے ہر طرح کی
چیز لا کے رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے 100 بار سوچے. ایک فقیر تھا نا، وہ ریڑھی والے کے پاس چلا گیا، کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے. اس نے گلا سیب دیا. پھر اس نے جیب میں سے 10 روپے نکالے، کہا اب یہ 10 روپے کا سیب دے. بڑا خوبصورت اچھا سیب اس کو دیا گیا. تو آسمانوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا مولا تیرے نام کا مانگا، دیکھ رہا ہے گلا تھا، اور اپنے لیے مانگا اپنے پیسوں سے تو مجھے بڑا اچھا دیا. آج ہمارا بھی یہی معاملات ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو ہمیں بڑے خیال آئے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.